حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی خوراک اس کے ذمہ ہو اس کو ضائع کر دے، یعنی اس کی خوراک روک لے جس سے اس کی قوت و طاقت یا جان جاتی رہے۔ مسلم شریف۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جانوروں کا انتخاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان سیال۔ ڈیری فارم کے لیے دودھ دینے والے جانوروں کی اچھی نسل، عمدہ جانوروں کا انتخاب بہت اہم ہے، کیونکہ یہی وہ بنیادی سرمایہ ہے جس پر فارم کی کامیابی کا دارومدار ہوتا ہے۔ نسل کا انتخاب اتنا آسان کام نہیں جتنا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت انتخاب نسل میں متعدد امور کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس میں اہم ترین یہ ہے: نسل کا انتخاب۔ نمبر 1، عمدہ جانور۔ اچھی نسل کے جانوروں کے لیے تلاش و جستجو اور اس انتخاب میں پیش آمدہ تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آغاز کار میں اچھی قسم کے جانوروں کے انتخاب پر ہی ڈیری فارم کی کامیابی کا دارومدار ہے۔ نمبر 2، آب و ہوا۔ کسی علاقے کی آب و ہوا کا جانوروں پر بہت اثر ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات جانوروں کے دودھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس علاقے میں ڈیری فارم کھولنے کا ارادہ ہو، اس علاقے کی آب و ہوا کی مناسبت سے نسل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ امر باعث خوشی ہے کہ ہمارے دودھ دینے والے جانور مختلف علاقوں کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، سن بلوغت۔ نسل کے انتخاب میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے جانور جو جلد سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں معاشی لحاظ سے زیادہ مفید ہوتے ہیں بنسبت ان جانوروں کے جو دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جانور جلد سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی کل زندگی، بچوں کی تعداد اور دودھ کی پیداوار کی وجہ سے معاشی طور پر زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد دودھی گائیں ہیں۔ یہ گائیں اوسطاً 1230 دن کی عمر میں پہلا بچہ دیتی ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں پہلا بچہ دینے کی اوسط عمر 730 دن ہے۔ تاخیر سے بچہ دینے کی وجہ سے ہمیں 1 کروڑ گائیوں کو 500 دن تک بغیر دودھ حاصل کیے کھلانا پلانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم 1 کروڑ بچوں اور بچڑوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی وجہ یہاں بہتر خوراک اور نگہداشت کے جدید اصولوں سے اغماس ہے۔ وہاں جانوروں کی نسل کشی کے پروگرام میں بھی اس صفت کو قائم رکھنے اور اس سے دوسرے جانوروں تک منتقل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ نمبر 4، خشک عرصہ میں کمی۔ دوسرے یعنی کہ دودھ دینے والے جانوروں کی نسل کے انتخاب میں یہ اہم ترین چیز ہے جس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جانور کے خشک عرصے میں جس قدر تخفیف ہو وہ اتنا ہی معاشی طور پر فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں جانور کے بچہ دینے کے بعد ان کی دوبارہ ملائی یعنی میٹنگ عموماً سال بعد کرائی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے خشک عرصے یعنی ڈرائی پیریڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہترین جانور وہ ہوتا ہے جو بچہ دینے کے قریباً 2 یا 3 ماہ بعد دوبارہ گرم ہو جائے اور اس کی ملائی کرا دی جائے، تاکہ دودھ بند کرنے کے بعد دوبارہ بچہ دینے کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سے 3.5 ماہ ہو۔ ہمارے ہاں بھینسوں میں ناقص بار آوری کی وجہ سے خشک عرصہ کی مدت 2 ماہ کی بجائے 6 سے 8 مہینے تک ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو کم تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے دودھ کی لاکھوں من سالانہ پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ نیز ان جانوروں کو کئی مہینے تک بلا وجہ خوراک کھلانی پڑتی ہے۔ محض اس ایک نقصان کے باعث کا سائنس یقیناً تدارک کر سکتی ہے کثیر نقصان ہوتا ہے، جس کا سالانہ اندازہ 810 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ جانوروں کے خشک عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت و مصلحت رکھی ہے، اس کے تحت جانوروں میں خشک عرصہ دراصل ان کے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ جس طرح کارخانے کی مشینوں کی سال بھر میں 1 مرتبہ دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ کی جاتی ہے،
تاکہ آئندہ ان سے بہتر طریق پر زیادہ کام لیا جا سکے۔ اس وقفہ میں جانور بالخصوص زیادہ دودھ دینے والی گائیں بھینسیں اپنے جسمانی شکست و ریخت کی بحالی و مرمت کا بندوبست کرتی ہے۔ سال بھر دودھ دینے کی وجہ سے جانور کے حوالے میں کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے۔ نئے خلیات کی پیدائش اور بحالی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقفہ آرام جانور کو دیا جائے۔ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جانوروں کو دوبارہ بچہ دینے سے پہلے مناسب وقفہ آرام دینے سے آئندہ سال ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ دینے کے دوران چونکہ جانور کو کافی قوت و طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے، مزید برآں اس کے لیے اپنے جسمانی اجزاء ایک خاص حصہ بھی دودھ میں خارج ہو جاتا ہے، جس کی بحالی کے لیے جانور کو مناسب وقفہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ خوراک کے ذریعے نہ صرف وہ ان اجزاء کی کمی کو پورا کر سکتے بلکہ کسی حد تک ان اجزاء کا جسم میں ذخیرہ بھی کر لے، تاکہ آئندہ دودھ دینے کے دوران جب ان کی ضرورت ہو تو یہ اجزاء بآسانی جسم میں فراہم ہو سکے۔ جانور کے خشک عرصہ یعنی ڈرائی پیریڈ کی میعاد کا دارمدار دودھ ختم کرنے پر ان کی حالت پر ہوتا ہے۔ زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کو کم دودھ دینے والے جانوروں کی نسبت زائد مہلت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح کمزور و لاغر گائیں بھینسوں کو فربا و تندرست جانوروں کی نسبت زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جانوروں کے وقفہ آرام میں غیر معمولی اضافہ کسی طور پر بھی سود مند نہیں۔ نمبر 5، بچہ دینے کے وقفہ میں کمی۔ وضع حمل کے بعد سے دوسرا بچہ دینے تک کے وقفہ کو بچہ دینے کا وقفہ یعنی کاونگ انٹرول کہتے ہیں۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اولاً عرصہ ملائی یعنی سروس پیریڈ، جو وضع حمل سے دوبارہ ملائی کرانے تک شمار ہوتا ہے، اور ثانیاً زمانہ حمل یعنی جسٹیشن پیریڈ۔ گائے میں زمانہ حمل کی میعاد 280 سے 290 تک اور بھینسوں میں 300 سے 310 دن تک ہوتی ہے۔ وہ دودھ دینے کے زمانے میں غیر ضروری زیادتی کی وجہ سے اکثر اوقات زیادہ مقدار دودھ حاصل ہوتا ہے، لیکن 4.5 ماہ یعنی کہ 4 سے 5 ماہ بعد ملائی کرانے سے قیام حمل میں جو غیر ضروری تاخیر واقع ہو جاتی ہے، اس کا نقصان اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جانور سے اس کی کل زندگی میں حاصل ہونے والے بچوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس طرح بحیثیت مجموعی ان سے دودھ بھی کم مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ معاشی طور پر وہی جانور اچھے خیال کیے جاتے ہیں جن کے بچے دینے کے وقفے میں زیادتی نہ ہو اور وہ سال بہ سال بچہ دیں۔ سندھی ساہیوال گایوں میں بچہ دینے کا وقفہ 413 دن ہے سے لے کر 444 دن تک شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ان جانوروں کا زمانہ حمل اس میں تفریق کیا جائے تو یہ تقریباً 5.5 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، یعنی وضع حمل کے بعد قریباً 5.5 ماہ تک ان جانوروں کی دوبارہ ملائی نہیں کرائی جاتی، جبکہ دوسرے 2 سے 3 ماہ کے بعد ملائی کرا دینے سے 3 ماہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس طریق پر سال بہ سال بچہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نسل کے انتخاب میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ دینے کے وقفے میں کمی ایک مفید اور مطلوب صفت ہے۔ جانور کے خشک عرصے میں کمی بھی یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک جانور کے بچہ دینے کے عرصے میں جتنی کمی ہوگی اس کا اتنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح دودھ کی مقدار اور بچوں کی تعداد میں جو جانور کی کل عمر کے دوران حاصل ہو سکتے ہیں زیادتی ہوگی۔ مؤخر ذکر 3 صفات کو فارم کے جانوروں میں نسل کشی کے ایک منظم پروگرام کے تحت پیدا کیا جا سکتا ہے، اور فارم کے جانوروں میں اس پر عمل کر کے اس قسم کے جانور پیدا کیے جا سکتے ہیں جو معاشی طور پر فائدہ مند ہوں۔ نمبر 6، علاقائی تقسیم۔ نسل کے انتخاب میں اس امر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی نسل کا انتخاب کیا جائے جو اس خاص علاقے میں اکثر پائی جاتی ہو، کیونکہ ایسی جگہوں پر کسانوں کو اپنے فارم کے فالتو جانور بیچنے میں دقت ہوتی ہے۔
जहां कम तादाद में इस नस्ल के जानवर पाले जाते हों या जो इस इलाके में आमतौर पर पसंद नहीं किए जाते। इसके बरक्स अगर एक इलाके में किसानों के पास एक खास नस्ल के जानवर पाए जाते हों तो वहां खरीदने के लिए ग्राहक जल्द मुतवज्जो होते हैं। इसके अलावा किसान जो एक ही नस्ल के जानवर रखते हैं अपने उम्दा उसाफ के सांडों का तबादला कर सकते हैं या इनसे बवक्त ज़रूरत काम ले सकते हैं। नंबर 7, इनफरादी पसंद। दूध देने वाले जानवरों के इंतखाब में इनफरादी पसंद भी एक काबिल गौर बात है जिस पर तवज्जो देनी ज़रूरी है, क्योंकि इस नस्ल के जानवरों की निगहदाश्त और देखभाल इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकती जो किसान को पसंद ना हो। ताहम इनफरादी पसंद को नस्ल के अच्छे औसाफ और आला कारकर्दगी पर गालिब नहीं आना चाहिए, क्योंकि तजर्बा से ये बात मालूम होती है कि अक्सर लोग इन जानवरों को बाद में इनके अच्छे औसाफ और कारकर्दगी की बिना पर पसंद करने लगते हैं जो एक वक्त में उन्हें नापसंद थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आप तक इस तरह की मफीद वीडियो पहुंचती रहें।